اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر اسلامی مہینہ جہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس کی ہم فضیلت کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر سنیں گے اور اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا جو مہینہ ہے جس سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کو محرم کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلتوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو 10واں دن ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے 10ویں دن یعنی کہ جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ وہ یہ ہے فرعون اور اس کے لشکر کو جو غرق کیا گیا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے توبہ قبول فرمائی، اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو قبول فرمائی۔ اسی طرح سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن اترے، اور شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ بھی رکھا اور دوسروں کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے دریا نیل کو پھاڑ دیا اور اس کے اندر 12 راستے بنا دیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دریا نیل کو پار کر سکیں۔ تو یہ بھی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہوا۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام کو ہی پیدا ہوئے، اور اسی طرح سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے نجات عطا فرمائی، اور سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیڑ سے 10 محرم الحرام کے دن کو نکالا۔ اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود کو 10 محرم الحرام والے دن ہی گلزار بنا دیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے بینائی عطا فرمائی یعنی کہ آنکھیں عطا فرمائی، آپ کو نظر آنا بند ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کی محبت میں، تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے 10 محرم الحرام کو آپ کو بینائی عطا فرمائی۔ اسی طرح سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور رحمت سے آپ بھی 10 محرم الحرام کو آپ کو کنویں سے نکالا گیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر جو غالب آئے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ کے اصحاب اور جو آپ کے خاندان کے چند افراد آپ کے ساتھ تھے، کربلا کے میدان کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آپ کو اور آپ کے تمام رفقاء کو اللہ کریم نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح قیامت بھی اسی دن 10 محرم الحرام کو آئے گی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عرش معلیٰ پر استوا فرمایا۔ پہلی بارش جو زمین پر نازل ہوئی، سب سے پہلی بارش جو آسمان سے اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے اتاری، وہ 10 محرم الحرام کو ہی بارش کی گئی۔ اسی طرح جو پہلی رحمت تھی جو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے دنیا پر نازل کی، تو وہ
پہلی رحمت جو تھی اس کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے یوم عاشورہ کے دن ہی نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو کرسی کو پیدا فرمایا اور قلم کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے عاشورہ کے دن اٹھایا اور پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا فرمایا، اور عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتی ہیں۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو 10 محرم الحرام کے اندر رونما ہوئے۔ سب سے عظیم واقعہ جو مشہور بھی ہے اور جس کو تمام لوگ بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے، وہ عاشورہ کا دن اس وجہ سے مشہور ہے کہ سب سے زیادہ مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا، اور آپ کے جتنے بھی جانثار آپ کے ساتھ تھے تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور عاشورہ کے دن نیک کام کرنے کے حوالے سے یہ عاشورہ کا دن جو ہے اتنا بزرگ دن ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے کا ثواب بڑا عظیم رکھا ہے، اور جن میں سے ان نیک کاموں میں سے ایک نیک کام یہ بھی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ اگر کوئی بندہ 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشورہ کے دن اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب کتنا عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارک ہے، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح بیدہ علی رأس یتیم یوم عاشوراء رفع اللہ تعالی لہ بکل شعرۃ علی رأسی درجۃ فی الجنہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کی عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ویسے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا عام حالت میں بھی اللہ کریم نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن عاشورہ کے دن اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے جو ثواب ہے وہ عظیم رکھا ہے۔ اس وجہ سے عاشورہ کے دن یتیموں کے ساتھ پیار بھی کرنا چاہیے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین وقارن بین اصبعیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اسے ہر بال کے عوض نیکیاں ملیں گی جن پر ہاتھ پھیرے گا، اور جو یتیم بچی یا یتیم بچے جو اس کے پاس ہیں کے ساتھ احسان کرے گا، یعنی کہ اگر اس کے پاس یتیم بچے یا یتیم بچیاں ہیں ان پر احسان کرے گا تو فرمایا کہ تو میں اور وہ جنت میں، حضور علیہ السلام نے 2 انگلیاں اکٹھیاں کر کے اس طرح اشارہ کیا، فرمایا میں اور وہ ہم دونوں اس طرح جس طرح 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ہم دونوں جنت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ اللہ کریم ہم دونوں کو جنت کے اندر اسی طرح ملا دے گا۔ تو دوستو، عاشورہ کے دن نیکی کرنے کا ثواب بھی اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے دگنا رکھا ہے، اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بھی چاہیے، اور عاشورہ کے دن سب سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام والی محبت عطا فرما کہ جس طرح انہوں نے تیری محبت میں آ کر تیری رضا کے لیے وہ سب قربانیاں دی، یا اللہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے جس طرح عمل تھے ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما،
اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا بنا۔ اللہ کریم ہمیں عاشورہ کے دن کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔